السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صدر اجلاس علماء کرام، عزیزان طلبہ اور ہمارے تمام معزز سامعین، الحمدللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں بہت ہو چکی ہیں اور ہر قسم کی باتیں ہوئی اور بہت سارا وقت الحمدللہ طلبہ کے نشاطات پر اور ان کے کارنامے جو بتائے گئے اور ان کی یہ تشریعی جو حوصلہ افزائی کی گئی وہ بہت ہی اہم ہے اور بڑی خوشی ہوئی، اور اندازہ اس سے لگا کہ طلبہ کے ساتھ کے جو حوصلہ افزائی یا انعام وغیرہ کچھ دیے جاتے ہیں اور ان کی تقریر سننے میں جو لوگوں کو مزہ آتا ہے، کامیابی ہوئی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرا خیال ہے جامع توحید کے پروگرام میں آج تک اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں ہوا تھا۔ دن بہ دن تعداد بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک کامیابی مل رہی ہے۔ دعا کرو اللہ مزید ہم لوگوں کو توفیق دے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں انعام وغیرہ تقسیم کرنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ضائع نہیں، اس سے طلبہ اور طلبہ کے وارثین کو ذرا دیکھیں ان کا کتنا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کس قدر لوگوں میں، سننے والے میں پتہ نہیں کتنا کس کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ الحمدللہ آئندہ سال میں بھی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے یا عالم بنانے کے لیے جامع التوحید میں داخل کروں گا۔ اتنی بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے کے سالانہ پروگرام میں گئے تو انجمن جو سالانہ ہوتی تھی، سالانہ انجمن کا جو ریکارڈ پیش کیا گیا، یہ ہوا تو اس میں کچھ طلبہ کی تقریر تھی، تو منتخب طالب علم جو تقریر کرنے کے لیے آیا تو تقریر کہتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کہتے ہیں تقریر کوئی مزیدار نہیں تھی، نہ چٹپٹی تھی نہ علمی تھی، لیکن اب بچہ بھول جاتا تھا، کچھ کہا بھول گیا، کچھ کہا بھول گیا۔ کہتے ہیں بچہ جب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کر کے بیٹھا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کئی منٹ تک اس بچے کی تعریف کرتے رہے۔ ماشاءاللہ تم نے کیا زبردست تقریر کی، اساتذہ کو آپ لوگوں نے کیا محنت کی، مدرسہ بڑا ترقی کر رہا ہے، بڑا کامیاب ہو رہا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بچہ اتنی اچھی تقریر کرے گا۔ بچہ خوش، مدرسے والے خوش، لیکن جو سامعین ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی سے صبر نہ ہوا، کھڑا ہو گیا اور کہا مولانا بچے نے اتنی اچھی تقریر نہیں کی تھی جتنی تعریف آپ نے کر دیا۔ ہمارے سلف تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا، کہا تم سوچو بچے نے ٹوٹی پھوٹی تقریر آج کر لی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کری گئی تو آئندہ بچے کا حوصلہ اور پست ہو جائے گا۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، یہ نظم پڑھا، کہا لوگوں حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی، بت نہ دیں گے بت پرست کی مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہمارا کام ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا تاکہ بچوں کا حوصلہ بلند ہو اور دیکھنے والوں کے اندر مزید شوق و جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے غالباً مدرسے والے یہ پروگرام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوستو بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمومی بات ہے جس میں طلبہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوستو یاد بھی رکھیں، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات نے سنا ہوگا ہمارے طلبہ تو مشکات سے حدیث پڑھنا شروع کیے ہوں گے، وہ بخاری تک گئے ہوں گے، اور الحمدللہ یہ سارے لوگ جو اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں شاید کوئی ایسی حدیث نہیں جو کوئی اہل حدیث کہ میں نے یہ نہیں سنا تھا، میں نے سنا ہے اس سے پہلے۔ حدیث بڑی اہم ہے، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی صحیح مسلم کی حدیث ان العبد اذا اسلم فاحسن اسلامہ، حدیث پڑھ چکے بیٹی، حدیث ہے ان العبد اذا اسلم فاحسن اسلامہ، بندہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کو اچھا بنا لیا، اپنے اسلام کو سنوار لیا ایمان سے، عمل سے، اخلاص سے، پھر یہ مسلمان ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں، جو کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کو اچھا بنا لیا، اس کے ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم اللہ تعالیٰ 710 دیتے ہیں، اور بڑھانے لگتے ہیں تو 700 تک زیادہ اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کیسی نیکی ہوتی ہے؟ مسلمان کتنا اچھا ہے، اس کی اچھائی کے اعتبار سے، اس کی دینداری کے اعتبار سے اس کے نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی بات، ہم اچھا مسلمان کب بنتا ہے آدمی، وہی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور سب کے تقریباً ہمیں بھی ضرورت ہے اور آپ کو طلبہ کو سب سے پہلے
ضرورت ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں راجہ بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے تابعین میں سے ہیں, 50 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ اور بڑے بڑے تابعین سے سنا تھا تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسلام اچھا کیسا ہوتا ہے. 5 باتیں ہیں دوستو, ان 5 باتوں کو سنیں اور یہی اسلام کو اچھا بنانے والا عمل ہے. فرمایا ما احسن الاسلام یزینہ الایمان, اسلام بہت اچھا مذہب ہے, بڑا اچھا دین ہے, بڑی خیر و برکت کا دین ہے, لیکن کب یزینہ الایمان, جبکہ ایمان بندے کے اسلام کو خوبصورت اور مزین کر دے. مزین کر دے کیا مطلب ہے؟ ایمان حقیقی ہو. اور نمبر 2, ایمان کا ایک نام اخلاص ہے. ایمان کا ایک نام اخلاص ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان هو الاخلاص, تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو انسان اسلام لائے, ایمان ہے, جو مسلمان ہو, اس کے اسلام کو خوبصورت بنانے والا, اچھا بنانے والا عمل جو ہے وہ اخلاص ہے. نمبر 2, پھر آگے کہتے ہیں ومن احسن الاسلام یزینہ التقوی, اور ایمان بڑا اچھا ہو جائے جبکہ ایمان کے ساتھ بندے میں تقوی آ جائے. تقوی, اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو علم پر عمل کرنے اور علم حاصل کرنے پر سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علماء ہی اصل میں تقوی اور خشیت والے لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, دوسری چیز بتائی وما احسن الایمان یزینہ التقوی. نمبر 3, وما احسن التقوی, تقوی بہت بڑی دولت ہے. تقوی سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی دین پر چلنے کے لیے. اسی لیے حضرت ابو سعید خدری جب آئے, کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. اتنے بڑے صحابی, تو اللہ رسول نے فرمایا علیک بتقوی اللہ, اے ابو سعید اپنے نہ تقوی پیدا کرو. تو کہا کہتے ہیں رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ وما احسن الایمان, ایمان کتنا اعلیٰ درجے کی چیز ہے, لیکن کب یزینہ العلم, جبکہ علم آ جائے, تقوی کے ساتھ علم آ جائے. وما احسن التقوی, تقوی بہت بڑی چیز ہے, ایمان بہت بڑی چیز ہے, لیکن کب یزینہ العلم, جب انسان کے اندر تقوی آئے, اور تقوی آئے علم کی روشنی میں. آدمی کبھی ڈرتا بہت اللہ تعالیٰ سے, بہت ڈرتا, لیکن تقوی نہیں ہے. اگر تقوی کے ساتھ علم آ جائے دوستو, تو یہی سب سے بڑا اچھا مسلمان بنتا ہے. تو ضرورت ہے دوستو, یہ بات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھا مسلمان بننا ہے تو ساری اخلاص ہو, تقوی ہو, اور ساتھ ساتھ میں علم ہو. اگر علم نہیں ہے تو انسان کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے. نمبر 4, وما احسن العلم, علماء, طلباء, عوام, خواص, سب کے لیے دوستو, وما احسن العلم, ارے علم بہت بڑی دولت ہے, علم بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کب یزینہ الحلم, جب اس کے اندر علم کے ساتھ حلم آ جائے. ایک ہے علم عین سے اور دوسرا حلم ہے ہاں سے. اللہ علیم بھی ہے اور اللہ رب العالمین حلیم بھی ہے. کہتے ہیں آدمی کے اندر اسلام بھی ہو, ایمان بھی ہو, تقوی بھی ہو اور علم بھی ہو, ابھی بھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا علم و تقوی کے باوجود, جب تک کہ اس کے اندر علم نہ آ جائے. علم کی بڑی ضرورت ہے. علم کیا چیز ہے دوستو؟ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اور ہمارے حدیث طلبہ جو ہیں صحیح مسلم سے پڑھتے آ رہے ہیں کتاب الایمان سے, اشج کا جب وفد آیا تھا تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا, ان فیک یا اشج ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اے اشج, تمہارے اندر 2 خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں, اور وہ 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ بھی ان کو بہت پسند کرتا ہے اور رسول بھی پسند کرتا ہے. اسی لیے علم کا ہونا, آپ نے فرمایا ایک ہے علم اور دوسرا تانی, العلم والتانی یا انات. مطلب کیا ہے؟ علم کہتے ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم کا مطلب ہے ضد التیش, یعنی کوئی بات ہوئی جوش میں نہ جاؤ, تیش میں نہ, جس کو آپ گرم نہ ہو جاؤ, تیش نہیں سمجھے, گرم نہ ہو جاؤ. سارا معاملہ گرم ہے اور گرمی نکالنے میں برباد ہوتا ہے. ہر انسان ضد التیش,
اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم، علم کے ساتھ حلم کو اللہ کے رسول نے جوڑ دیا اور فرمایا کہ جیسے علم حاصل کرنا ہے ویسے ہی حلم بھی حاصل کرنا ہے۔ علم ضد التیش، یعنی کوئی بھی معاملہ آ جائے تو تیش سے کام نہ لیں، جذبے سے کام نہ لیں۔ ماشاءاللہ آپ خطبہ دینے کے لیے گئے، ذرا خطبہ لمبا ہو گیا اور کسی مقتدی نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، آپ کے ہاتھ میں پہلے سے ڈنڈا ہے، کھینچ دیا آپ نے، یہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، یا آپ کو شیطان ورگلایا، نماز پڑھائے اور آئندہ میں اس مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی سارا فساد ہوتا ہے وہ جماعت میں جبکہ انسان کے اندر علم نہ ہو۔ تو کتنی پیاری بات اللہ سے فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم، اے لوگوں جیسے علم سیکھتے ہو، سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی علم بھی تحمل، بردباری، صبر اور ضبط، تیش میں آنے سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کر لینا۔ تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں رضا بن حیوہ کہ علم بہت اچھی چیز ہے، اسلام بہت اچھی چیز ہے، ایمان بہت اچھی چیز ہے، تقوی بہت اچھی چیز ہے، اور علم بھی بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن اس وقت تک یہ کوئی چیز کام نہیں دیتی جب تک کہ انسان کے اندر علم نہ آ جائے۔ العلم یزینہ العلم، آخری چیز دوستو بڑی اہم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما احسن الحلم، اے لوگوں حلم بہت عالی شان چیز ہے، بڑی بہترین چیز ہے علم، لیکن علم بھی کے آگے ایک منزل اور ہے ہم اہل حدیث کو اپنانے کے لیے، خاص طور سے علماء، مولانا، طلباء۔ ابھی چار پر کام نہیں بنتا، اچھا مسلمان نہیں بنتا۔ پہلے اسلام، ایمان، تقوی، علم، چار ہو گئے، لیکن ابھی ایک اچھا عالم، دائی، مبلغ، امام، خطیب، استاد، اور کسی بھی معاملے میں اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو ان چار چیزوں کے ساتھ ایک پانچویں چیز ضروری ہے، الحلم، بہت اچھے، لیکن یزینہ الرفق، جبکہ رفق آ جائے، اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ پانچ چیزیں ہیں، ان پانچ چیزوں کے بعد آدمی جو ہے اچھا مسلمان بنتا ہے اور اس کا اسلام اچھا بنتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم پانچوں باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رفق کی بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، رفق کیا ہے؟ نرمی، غصہ نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ فرمایا کل حین لین سہل قریبی، کل حین لین سہل قریبی، ہر چار خوبیاں جس کے اندر پائی گئی اللہ نے اسی کے لیے جنت واجب کر رکھا ہے۔ حین ہو، لین ہو، سہل ہو اور قریب ہو، نرم دل ہو، نرم زبان ہو، معاملات میں اچھے سہلی آسانی پیدا کرنے والا ہو، اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا سنوارتا ہے کہ ہر انسان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں جنت میں لے جانے والی ہے، کل حین لین سہل قریب۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری میرے خیال سے جب تک ہمارے پاس روکنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ایک بات اور کہہ دیں اور شاید وہی آخری ہوگی دوستو۔ اللہ اکبر، ابھی ہمارے طلبہ حافظ بنے ہیں، حفاظ، سورہ زخرف کی تمام حفاظ کو یاد ہوگی، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ آیت یہی ہے، آیت یہی ہے نا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ پہلی آیت، اے نبی فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے تعلیمات، ہدایات اور آپ کو عمل کے لیے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو بذریعے وحی، یہاں قرآن کا نام نہیں، یہ یاد رکھنا، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کے پاس وحی کی گئی ہے۔ اللہ نے وحی کو پکڑنے کا حکم دیا، صرف قرآن کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو معلوم تھا کہ سرفرے ایسا پیدا ہوں گے کہیں گے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے، اور جس میں شبلی سے لے کر فراہی تک جو گمراہ ہوئے، شبلی نعمانی کو اللہ نے ہدایت دی، مرنے کے 6 مہینے پہلے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو صحیح عقیدہ نصیب فرمایا، لیکن سید احمد خان سے لے کر فراہی تھے، شبلی، ان لوگوں کے اندر جو انحراف پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے
حدیث کو حجت نہیں سمجھا. اور وجہ یہ ہے اگر کسی اہل حدیث عالم سے حدیث پڑھے ہوتے تو شاید اس ضلالت و گمراہی سے مسٹر سے زیادہ علم حاصل کیا، علماء سے کم کیا، ڈاکٹر سے زیادہ کیا، اور کتاب و سنت کے عالم سے علم کم حاصل کیا. تو بہرحال ایک بہت عجیب سے داستان ہے، اس کو پھر کسی اور موقع پر بتا رہا تھا کہ یہاں وہی غلط ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی جو آپ کے پاس وہی کے ذریعے احکام آ رہے ہیں ان کو آپ خود مضبوطی سے آپ پکڑ لیں. استمساک ایک ہے مسک اور ایک ہے استمساک، خود کٹ کر کے موجود ہی پکڑ لے. اور اس حدیث کو پڑھا ہوگا کہ جب اتنے فرقے ہو جائیں گے، اتنے فرقے ہو جائیں اور مشکل ہو جائے تو کیا کریں؟ علیکم بسنتی و سنت آگے تمسکت علیہا، مضبوطی سے پکڑنا. اس کو کہتے ہیں ایسے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑ لیا، گر نہ پائے، اور اس میں کام نہ ہو تو دانت سے پکڑ لینا. اس کو کہا جاتا ہے استمساک. نبی فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو تعلیمات آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں. اس میں کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول بھی. کیوں؟ نبی ایک چیز لے کر کے نہیں آئے بلکہ دو چیزیں لے کر کے آئے. سورۃ النساء کی آیت وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے نبی اللہ نے آپ پر ایک چیز نہیں نازل کی ہے، قرآن بھی نازل کیا ہے اور حدیث بھی آپ پر نازل کی گئی. اب مطلب کیا ہوا؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، کتاب و سنت جو بدل گئی وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کو خوب مضبوطی سے تھام لیں. اسی لیے اللہ نے بیان کیا تھا اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں. دو چیزیں، اب ایک ہی پکڑے گا تو گمراہ ہوگا، دونوں سے پکڑے گا تبھی کا ایک میں کتاب اللہ دوسرے میں سنت رسول. اے نبی مضبوطی سے اس کو آپ پکڑ لیں. انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر. آگے ذرا بتانا تھا سب کے لیے، تمام ہمارے ساتھی جو بیٹھ آئے ہیں، گرچہ عالم نہیں ہے، گرچہ بچہ رہا نہیں پڑھ رہا ہے، ایک ضرورت ہے میرے بھائیو. اگلی آیت فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. آگے کیا ہے بیٹے؟ ہے کچھ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ اور آپ کی امت کا سارا عروج، ساری ترقی، ساری صلاحیت، سارا غلبہ اور دنیا کے اندر ساری کامیابی کس پر رکھتی ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وہی کتاب و سنت آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی عزت، عروج، غلبہ، قوت اور طاقت کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے کتاب اللہ سنت رسول. بتانا یہ تھا اس آیت کے اندر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اگلا جملہ وہی ہمیں اپنے تمام بھائیوں کو بتانا ہے. اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یاد رکھنا اسی کے متعلق قیامت کے دن تم لوگوں سے اللہ پوچھے گا. کس سے پوچھے گا؟ کتاب اللہ کے متعلق اور سنت. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قیامت کے دن اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. پتا چل گیا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، حج کے بارے میں پوچھے گا، زکات دیا اس کے بارے میں دیا اس کے بارے میں پوچھے گا، اور یہ بھی پوچھے گا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم نے قرآن کتنا پڑھا، حدیث کتنی سیکھی، کتنا عمل کیا، اور اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا، اور اس معاشرے میں کتاب و سنت کو باقی رکھنے کے لیے کتنی کوششیں تم نے کی ہے. بھائیو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا سکھایا، اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر میں کتنا کتاب و سنت ہے، ہمارے معاشرے میں کتنا کتاب و سنت ہے، ہماری بیٹی کتنی پڑھی، ہمارا بیٹا کتنا پڑھا، ہمارا پڑوسی کتنا پڑھا ہوا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اسی کتاب و سنت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنا پڑھا اور کتنا نہیں پڑھایا. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن قرآن شکایت دے اللہ انہوں نے نہ خود پڑھا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، نہ اپنی اولاد کو پڑھایا. تو اس سے اندازہ لگتا ہے دوستو کہ قرآن اور سنت کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا نہایت ضروری ہے. کیوں؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اگر نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اب میرے بھائیو اس کو عام کرنے کا، اس مسئولیت سے بچنے کا ایک دو راستہ ہے. نمبر ایک، انسان قرآن سیکھے، سکھائے، پڑھے، پڑھائے، دین سیکھے، سکھائے. اگر یہ نہیں تو کم سے کم پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کرنا اور ان کا تعاون کرنا. جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، انسان کبھی مال کے ذریعے کتاب و سنت کو بالادستی حاصل ہوتی ہے اور کبھی
بھی جو ہے عمل کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے. اس لیے قرآن مجید کی آیت وسوف تسألون یاد رکھنا، ہر قلم آگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس کتاب و سنت کے رائج کرنے میں تم نے اپنے وقت سے، علم سے، مال سے، گفتار سے، کردار سے کتنا حصہ تم نے لیا ہے. وسوف تسألون. اور سنہ صحیح ابن حبان کی روایت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ القرآن الشافع المشفع. اے لوگوں ذرا قرآن کے بارے میں ہوشیار رہنا. قرآن یا تو تمہارے حق میں شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اگر شفاعت نہیں کرے گا تو قرآن تمہارے حق میں شکایت کرے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا قرآن جس کی شکایت کیا، اللہ یہاں دار التوحید تھا، یہاں تحفیظ کا انتظام تھا، یہاں بچوں کو عالم بنایا جاتا، حافظ بنایا جاتا، سب کچھ سکھایا جاتا، لیکن کبھی اس کو نہیں توفیق ہوئی کہ اپنے بچے کو پڑھائے یا خود پڑھے. دنیا میں بیچارے چندہ وصولتے پھر رہے تھے. کبھی انہوں نے یہ سوچ کر کے مدرسے کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کی کہ چلو ہم نہیں پڑھا سکتے تو کم سے کم پڑھنے والوں کو تعاون ہو جائے. القرآن شافع مشفع ماہل مصدق. دعا کرو اللہ ہمیں ان باتوں پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے میرے بھائیوں، یہ سورۃ زخرف کی جو آیت میں نے پڑھی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس پر رکو نہیں کرنا ہے بھی کہ نہیں، اگر آپ پڑھیں تو مشکل ہو جائے گی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. ایمان والے قرآن پر جو ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ما اوحی الیہ، جو اللہ نے وہی بھیجی ہے کتاب و سنت کی شکل میں، اس کے متعلق سوال کرے گا. دعا کرو اللہ ہمیں دینی مدرسے، علماء سے محبت، علم والوں سے محبت، حفاظ سے محبت، اپنی اولاد کو پڑھانے کی فکر اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس حدیث کو یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھائی تھا، دو بھائی تھے. ایک بھائی اللہ کے رسول کے پاس دین سیکھتا تھا اور دوسرا کاروبار کرتا تھا. جب کاروبار کرنے والا شکایت کیا، اللہ کے رسول سالوں سے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، پڑھتا ہے، اور میں آج تک اس کا کام سنبھالتا ہوں، اب میری ہمت ٹوٹ گئی، اب کل سے اس کے جانور کو پانی نہیں پلاؤں گا، کھیتی میں پانی نہیں ڈالوں گا، اس کے بیوی بچوں کے لیے سامان خرید کر نہیں دوں گا. بس آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے بہانے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کم وقت، اب آئندہ اس کو ہم نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اٹھا دو. نہیں اب آپ کی مرضی. اور میں سن لے مسکرا اٹھے، کہا اللہ کا تردک بھی، اس کو یہاں علم حاصل کرنے دو اور اپنے بھائی اور تم اس کا اپنا بھی کاروبار سنبھالو اور اس کا بھی کاروبار سنبھالو، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھو اور اس کے بیوی بچوں کا خیال رکھو. اللہ کا تردک بھی. تمہیں معلوم ہے یہ آ کر کے علم سیکھتا ہے ہمارے پاس، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج تک تیرے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. ہر اعتبار سے دوستو ہمیں دینی مدارس کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شاید ہمارے بھائی شیخ رشید بھول گئے آ کے کہنا، اس لیے میں نے خود ہی بند کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.